لو آؤ سنو بات، اور بات سنو اور خوش ہو جاؤ میرے نبی کریم۔ یہ واقعہ آپ نے درجنوں بار سنا ہوگا، لیکن میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا تو جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہوں میرے خون کے اندر جوش آتا جاتا ہے، ولولہ دیتا ہے یہ نظریات ولولے دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ملک شام فتح ہو گیا تو حضرت سعد بن نبی وقاص نے دعوت دی کہ حضور آئے، شام کا علاقہ فتح ہو گیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت عمر آئیں گے تو ہم جنگ نہیں کریں گے، چابی نہ دے دیں گے اپنے علاقے، ہم جزیہ دے کے حکومت قبول کر لیں گے۔ حضرت عمر چلے مکے سے، مدینے سے، اور حال پتہ کیا ہے، کہنے لگے سرکاری گھوڑا نہیں لے جانا، ذاتی لے جانا ہے، اور گھوڑا ہے ماڑا، ذاتی ہے نا، سرکاری گاڑیاں ذرا بڑی بڑی ہوتی ہیں، سرکاری خرچے میں ذرا لمبے خرچے ہوتے ہیں، اپنا ذاتی گھوڑا، اور ملازم بھی ذاتی لے جانا ہے، سرکاری نہیں۔ تو جو سرکاری اپنا گھوڑا تھا وہ بڑا کمزور تھا، بوڑھا تھا، غلام کو ساتھ لیا تو کہنے لگے بھائی سون، گھوڑا ہے کمزور، دونوں کٹھے نہیں بیٹھیں گے، کبھی تو بیٹھے گا کبھی کون جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایم پی اے صاحب سے کہیں ذرا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جائے، پچھلی سیٹ پہ نوکر کو آگے بٹھا دے، نے کہا یہی ہے کہ بیٹھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، طے ہو گیا کہ اتنا فاصلہ طے ہو گیا، یوں سمجھ لے 2 کلومیٹر میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا، پھر 2 کلومیٹر جو ہے وہ تو بیٹھ جانا میں چلوں گا، اس انداز میں طے ہو گیا۔ اب جب وہ علاقہ آیا نا ملک شام کا تو خط پہنچ گیا تھا کہ فلاں عصر کو حضرت عمر پہنچ جائیں گے، وہ وقت آ گیا۔ وہاں سارے جتنے بھی بڑے بڑے وزیر تھے، مشیر تھے، وہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بارش تازی ہوئی تھی اور جوہر بنا ہوا تھا، پانی کھڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب پہنچے تو سامنے سب لوگ ہیں، اب باری تھی غلام کی گھوڑے پہ بیٹھنے کی۔ باری کس کی تھی؟ اللہ اکبر، باری تھی، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی، اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی، دار میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ حضرت عمر فاروق کی باری ہے پیدل چلنے کی، ادھر دیکھیے میری جانب۔ حضرت عمر کہنے لگے چل بھائی بیٹھ جا گھوڑے پہ، کہنے لگا حضور مہربانی کرے، لوگ تو بھائی ادھارے کپڑے پہن لیتے ہیں، رشتہ بھی کرنا ہو تو کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضور مہربانی کریں، میں اپنی باری ہبہ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں۔ اور ماننے لگے تو دے گا تو تب نا جب میں قبول کروں گا، میں لوں گا تو دے گا نا۔ اس نے کہا حضور مہربانی فرمائے، قریب آ گیا، آپ آقا ہے میں غلام ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں، وہ پہلے کی بات تھی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشق، خاص ہے ترکیب میں، بس یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرمایا نہیں تو بیٹھ۔ غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا حضور، تو کہتے عمر تھے نا، ذرا نظر پھیر کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا جی آپ مرضی کرے، مرضی کرے، میں نہیں کہتا، جلالی آدمی تھے، میں نے کہا مرضی کرے۔ اب انداز کیا ہے، انداز کیا ہے، یہ انداز صاحب طبقات نے اس رنگ میں روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں چونکہ نیچے پانی تھا تو حضرت عمر نے تامر ذرا اونچی کر لی، تامر ذرا، چمڑے کے جوتے تھے تو خیال آیا بھیگ گئے تو ٹوٹ جائیں گے، وہ جوتے دونوں اٹھا کے، یہ دیکھو ذرا دیکھو، یہ کام میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، میرے جیسے چھوٹے لوگ نہیں کرتے، جوتے اٹھائے، ان کو یوں طے کیا اور بغل میں رکھ لیا، آگے پانی ہے، اور حضرت عمر فاروق نے تامت اونچی کر لی، اور وہ جو گھوڑے کی لگام تھی وہ یوں پیچھے رکھ لی، اور یوں دبائی ہوئی ہے بغل، اور اس ہاتھ میں چھڑی ہے۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، اب سامنے بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور بڑے بڑے سپہ سالار کھڑے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے دیکھا تو دوڑے آئے، واقعہ سارا سمجھ گئے، سیانے بندے دوڑے، کہنے لگے حضور پتہ مجھے ہے سارا ہی، مجھے پتہ ہے سارا آپ کی طبیعت کا، لیکن جوتے اگر ٹوٹ گئے تو میں نئے لے دوں گا، مہربانی کریں، تامت اگر آپ کی الجھ گئی تو نہیں مل جائے گی، مہربانی فرمائے اس کو نیچا کریں، جوتا پہن لیں۔ اور حضور کچھ نہیں ہوتا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، میں بعد میں 2 گھوڑے دے دوں گا، خدا را بڑے بڑے وزیر اور مشیر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی،
اور لفظ کیا بولا، کہا سعد تجھے تیری ماں روئے میں ان کی مرضی کا بن جاؤں، ان چند دنیا داروں کی مرضی کا بن جاؤں، میں ان چند وڈیروں اور سیاستدانوں کی مرضی کا بن جاؤں؟ حضرت صاحب کہتے ہیں صحرا میں کھڑے، پانی میں کھڑے عمر فاروق نے جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی اور کہنے لگے عمر بڑا بے عزت تھا، شاید عمر کے پاس کوئی شے نہیں تھی، یہ سر پر جو بال ہے یہ محمد عربی نے اگائے ہوئے صلی اللہ، شاید میرا کوئی وقار نہ تھا، میں اونٹ چراتا تھا، یہ میرے سر پر جو بال ہے یہ میرے۔ فرمایا اب اللہ نے اقتدار دیا ہے تو اللہ رسول کی پسند ہی چھوڑ دو؟ فرمایا یہ عاجزی میرے مصطفیٰ کی پسند ہے، یہ انداز میرے نبی کی ان دنیا داروں کے لیے چھوڑ دوں کہ معاشرہ بدل گیا تو میں بھی بدل جاؤں؟ فرمایا ہم بدلنے والے نہیں ہیں، ہم بدلنے والے نہیں ہیں، ہم ہر چیز نہیں رکھیں گے پر تہذیب 1400 سال پرانی رکھیں گے، طرز حیات 1400 سال پرانا ہی رکھیں گے۔ فرمایا میں ان کے لیے چھوڑ دوں؟ پیچھے ہٹ، مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، میں نے اگر پسند دیکھنی ہے تو اللہ رسول کی دیکھنی ہے صلی اللہ۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے میں پیچھے آیا تو جو 2 3 5 لوگ جزیہ دینے پہ تیار ہوئے تھے نا، حضرت عمر کو ملا تو کلمہ پڑھنے پہ تیار ہو گئے، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کلمہ پڑھا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، رسم و رواج کے عادی ہو کر کے دنیا داروں کے پسندیدہ نہ بنے، پسند اللہ رسول کی اچھی ہے، پسند رب رسول کی اچھی ہے، اللہ رسول کی پسند کے بڑے مشورے ملتے ہیں، بڑے مشورے، بڑی رائے پاس ہوتی ہے، جناب ہو جائے گا، ٹھہر جائیں، کر لیں گے، ابھی آپ بچے ہیں، ابھی آپ نوجوان ہیں، ابھی اتنی جلدی، ابھی فلاں۔ اور میرے دوست سب سے اولین پسند کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پسندیدہ بندے توبہ کرنے والے، اللہ کے پسندیدہ بندے پاک رہنے والے، اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ یحب الصابرین، اللہ کے پسندیدہ بندے صبر کرنے والے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو نرمی کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جن کا اخلاق اچھا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ بس ایک نقطہ یاد رکھ لیں، زندگی میں کوشش کریں اللہ کا پسندیدہ بننے کی۔ کس کا پسندیدہ؟